آج کے دور میں انسان کو جس سب سے خوفناک غیر فطری آفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ ہے ایک ایٹمی حملہ۔ اگر آپ کے شہر پر ایٹم بم گرا دیا جائے تو بھی آپ زندہ بچ سکتے ہیں، کیسے؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ ایٹمی حملے کا خطرہ کہاں ہے؟ دنیا میں اس وقت 20,000 کے قریب ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ جن ممالک میں ایٹمی حملے کا خطرہ سب سے زیادہ ہے وہ یہ ہیں: جنوبی کوریا، شمالی کوریا، پاکستان، بھارت، اسرائیل اور ایران۔ اس کے علاوہ روس و امریکہ بھی ایٹمی جنگ کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ ملک کا دارالحکومت، اہم فوجی چھاؤنیاں، اہم شہر اور زیادہ آبادی والے علاقے ایٹمی حملوں کا اولین نشانہ ہوتے ہیں۔ اور بین الاقوامی معاملات سے خود کو باخبر رکھیں اور کسی جنگ کی صورت میں پیش کی تدابیر تیار رکھیں۔ آپ ایٹمی حملے اور اس کے اثرات سے صرف اسی صورت میں ہی بچ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک مضبوط اور محفوظ پناہ گاہ موجود ہو۔ بہترین پناہ گاہ زمین سے کم از کم 10 فٹ نیچے تہہ خانے کی صورت میں ہوگی۔ زمین پر بھی پناہ گاہ بنائی جا سکتی ہے، تاہم وہ تابکاری کو مکمل طور پر نہیں روک سکے گی۔ زمین پر بنائی جانے والی پناہ گاہ عمارتی پتھروں سے بنائی جانی چاہیے۔ اگر عام اینٹیں اور کنکریٹ کا استعمال کرنا ہو تو پھر اینٹوں کی ایک کی بجائے کم از کم 5 پرتیں لگائی جائیں۔ اپنی پناہ گاہ میں اتنا سامان ہمہ وقت سٹور رکھیں جو کم سے کم 2 سے 3 ہفتوں کے لیے کافی ہو۔ سامان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے: 1 ٹن پیک کھانا جس میں گوشت کا کوئی آئٹم شامل نہ ہو بلکہ سبزیاں، پھل وغیرہ ہوں تاکہ فوڈ پوائزننگ کی اضافی مصیبت سے بچا جا سکے۔ منرل واٹر کی بوتلیں، پانی کا ایک بڑا ٹینک جو نہانے وغیرہ کے کام آئے گا۔ ایک ریڈیو، یاد رکھیں آپ کا موبائل تابکاری کے پہلے جھٹکے کے بعد ناکارہ ہو جائے گا۔ کپڑوں کا ایک اضافی جوڑا۔ کتابیں جو کئی دن زیر زمین گزارنے میں معاون ثابت ہوں گی۔ فرسٹ ایڈ کٹ، ادویات جن میں بخار، سر درد، جسم درد کی گولیاں اور سلیپنگ پلز۔ بیٹریز یا بجلی کا متبادل انتظام۔ ٹارچ، پوٹاشیم آیوڈائڈ کی گولیاں، اس کے علاوہ پینسلین، پوٹاشیم سپرے۔ کسی بھی حادثے یا حملے کی صورت میں زندہ بچ جانے کا پہلا اصول اپنے ہوش و حواس کو قابو اور دماغ کو حاضر رکھنا ہے۔ ایٹمی حملے ہونے کے 1 سیکنڈ کے اندر اندر آپ کو ایک زوردار دھماکہ سنائی دے گا اور فوراً مشروم کی شکل کا ایک کئی میل اونچا دھوئیں کا طوفان نظر آئے گا۔ فوراً سمجھ جائیے کہ یہ ایٹمی حملہ ہے۔ اب بچنے کی جدوجہد شروع کیجیے۔ ایٹمی تباہی کے 3 مراحل ہیں: ابتدائی دھماکہ، فال آؤٹ اور تابکار طوفان۔ اگر تو ایٹمی وار ہیڈ آپ کی لوکیشن کے 1.5 میل کے اندر اندر گرایا گیا ہے تو فوراً کلمہ پڑھ لیں اور بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں۔ اگلے 3 سیکنڈ کے اندر اندر آپ کا وجود بھاپ بن کر اڑ جائے گا۔ اگر ایٹمی حملے کی لوکیشن سے 1.5 میل دور ہیں تو آپ بچ سکتے ہیں۔ پہلا دھماکہ سنائی دینے کے بعد آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈز ہیں۔ دھماکے کی مخالف سمت میں کسی بھی ٹھوس چیز، دیوار یا کسی گہری جگہ پہنچیں۔ زمین پر الٹا لیٹ جائیں، اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے کانوں کو ڈھانپ لیں اور ٹانگیں کراس کر لیں۔ اسی دوران آپ کو ایک اور زوردار دھماکہ سنائی دے گا جو کہ پہلے دھماکے سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہوگا اور شدید زلزلہ پیدا کرے گا۔ مبارک ہو، آپ ابتدائی دھماکے سے بچ نکلے ہیں۔ دوسرا دھماکہ سنائی دینے کے 2 سے 3 سیکنڈ بعد اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی پناہ گاہ کی طرف بھاگیں۔ پہلے دھماکے میں نہ صرف سینکڑوں عمارتیں دھواں بن کر اڑ جائیں گی بلکہ ان کا ملبہ اب بارش کی صورت میں برسے گا اور ساتھ ہی تابکاری سے بھرے الفا پارٹیکلز کی بارش بھی شروع ہو جائے گی۔ دھماکے کی طرف ہرگز مت مڑ کر دیکھیں اور فال آؤٹ میں گرتی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ صحیح سلامت پناہ گاہ تک پہنچ گئے تو مبارک ہو، آپ فال آؤٹ سے بچ نکلے ہیں۔ پناہ گاہ میں داخل ہوتے ہی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا سارا لباس اتار دیں، کیونکہ فال آؤٹ کے دوران یہ بڑی مقدار میں الفا پارٹیکل چوس چکا ہوگا۔ اس کے بعد اگر آپ زخمی ہیں تو خود ابتدائی طبی امداد لیں، اگر صحیح سلامت ہیں تو غسل کر لیں تاکہ فال آؤٹ کے بچے کچھ اثرات سے ہر ممکن حد تک بچا جا سکے۔
اب زمین پر ہر طرف تابکاری کے طوفان ہیں اور آپ کو پناہ گاہ میں کئی دن تک رہنا ہے۔ یاد رکھیں، کم سے کم کھائیں، جتنا ممکن ہو سکے سو کر وقت گزاریں، ریڈیو سنتے رہیں اور باہر کے حالات سے باخبر رہیں، اپنی ہمت بحال رکھیں۔ اگلے چند دن میں آپ ریڈیو ایکٹیو سکن کا شکار ہو سکتے ہیں، جس میں آپ کو تیز بخار، گھٹن، الٹیاں ہو سکتی ہیں۔ اپنے پاس موجود ادویات کو استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور استغفار کی کثرت کریں۔ دھماکے کے زیادہ سے زیادہ 5 دنوں بعد امدادی ٹیمیں اور فوجی دستے آپ کے علاقے میں پہنچ جائیں گے۔ ریڈیو سنتے رہیں۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کے علاقے میں امدادی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں تو باہر نکل کر قریب ترین امدادی کارکن سے فوری رابطہ کریں تاکہ آپ کو تابکاری کے علاقے سے فوری طور پر نکالا جا سکے۔ اگر تو کوئی امدادی ٹیم آپ تک نہ پہنچ سکے تو 20 دن بعد پناہ گاہ سے نکلیں۔ اب تک تابکاری کا طوفان تھم چکا ہوگا۔ پناہ گاہ سے نکلتے ہی ممکن ہے آپ کو پہلا احساس یہی ہو کہ لاکھوں میں سے صرف آپ ہی زندہ بچے ہیں۔ اب جس قدر جلدی ممکن ہو علاقہ چھوڑ دیں۔ ہاں تو دوستو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں کوئی کمی کوتاہی موجود ہے یا ایسی معلومات جس کو ہم یہاں بیان نہیں کر پائے، کمنٹ باکس میں بتا کر ہماری رہنمائی کریں، شکریہ۔ اس کے علاوہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو سے آپ آگاہ رہیں۔ اگلی ویڈیو تک آپ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔